اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحی واللیل اذا سجى صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما آواز بلند درود شریف اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلک و اصحابک یا خاتم النبیین چشم ساقی کا اشارہ چاہیے چشم ساقی کا اشارہ چاہیے بے سہارا ہوں سہارا چاہیے چشم ساقی کا اشارہ چاہیے بے سہارا ہوں سہارا چاہیے اب نصیر نہ اٹھ کر جائے گا کہیں سبحان اللہ اب نصیر نہ اٹھ کر جائے گا کہیں بس اسے تو در تمہارا چاہیے اب نصیر نہ اٹھ کر جائے گا کہیں یہ بے جان چیزیں یہ پھیکی نمائش یہ بے جان چیزیں یہ پھیکی نمائش یہ پھول اور کلیاں یہ سارے ہٹا دو جہاں سے گزرنا ہے اس مصطفیٰ نے وہاں میرے سینے کی دھڑکن بچھا دو سبحان اللہ جہاں سے گزرنا ہے اس مصطفیٰ نے وہاں میرے سینے کی دھڑکن بچھا دو بہرحال میں چونکہ دو چار مسئلے عرض کرنا ہے اگر اشعار تو میں پڑھتا رہا تھا اتنی اردو شاعری یاد کی تھی کہ میں پوری رات ہی تھانوں شاعری سنتا رہا لیکن بہرحال سبحان اللہ میں افتخار صاحب نے عرض کیتا ہے کہ تساں وہ سارے مسائل بیان کر چھوڑے ہیں تو پچھا میں کیڑی سے بیان کرے سن مجھے صاحب نے بیان فرمائے ابراہیم صاحب تو میں دو چار گلاں انتہائی مختصر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید اندر ارشاد فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا والضحیٰ وا جڑی ہے یہ وا قسم دی استعمال تھی یہ شرع میں دامن دی ابتدائی صفحے ہوتے ہیں واو للقسم سبحان اللہ واو للقسم کہ وا قسم استعان دی اللہ تعالیٰ قسم جا کے فرماندہ بھی ہے کہ میں نو چاش دے ٹائم دی قسم سبحان اللہ چاش تو مراد وہ ٹائم ہوندے جس ٹائم بندہ سورج تیر نہیں دیکھ سکتا جلے سورج طلوع تھی نے اس تو 20 منٹ گزرن تو بعد جڑا ٹائم ہے وہ چاش دا ٹائم ہے واللیل اذا سجا اور قسم ہے جس دن رات دی سیاہی چھاؤ تھی لیکن امام جعفر صادق نے جو اس کی ایک تفسیر بیان کی تھی وہ فرماندن کہ والضحیٰ تو مراد ہے اللہ تعالیٰ قسم چاہندہ بھی کہ میں نو قسم ہے جڑے دی محبوب دی ولادت با سعادت دی ہے اور واللیل میں نو قسم ہے جڑی رات محبوب معراج دوتے آئے ہیں گویا رب قسم چاہندہ بھی محبوب دے آمن دی بھی تے محبوب دے وجن دی اور باقی مفسرین کرام نے بھی اپنے تراجم دے وچ اس میں استعمال کیتے کچھ نے والضحیٰ تو مراد حضور دا سونا چہرہ مراد کیتے اور واللیل تو مراد حضور دی او کنڈنا دی زلف مراد کیتے اس نے یوسف پر فقط عاشق زلیخا تھی خدا خود جس پہ عاشق ہے وہ صورت ہے سبحان اللہ اور حسن یوسف پہ کٹی مصر میں فقط انگشت زنا حسن یوسف پہ کٹی مصر میں فقط انگشت زنا سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب عورتیں اتھے انگلیاں کٹائیاں لیکن محبوب دے نام دے انگلیاں نہیں مرداں کٹائے تے ہاتھ بھی نہیں اپنیاں گردناں محبوب کہ محبوب قسم ہے آپ تے چہرے دی اور محبوب قسم ہے آپ کی زلفاں دی اور آپ تے چہرہ حدیث مبارکہ ہے کہ حضور نے خود فرمایا
فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے بیرا یوسف نو بھی حسن عطا فرمایا، مینوں بھی حسن عطا فرمایا، لیکن وہاں دے حسن وچ فرق ہے کہ یوسف علیہ السلام دے حسن ایتنی آئی کہ جیڑا بندہ یوسف علیہ السلام دے چہرے دوتے نگاہ پاوے ہا تو انہاں دے حسن دے وچ ایتنی جلال آئی کہ کوئی بندہ انہاں دے چہرے دوتے نگاہ نو ٹکا نہیں سکتا۔ سبحان اللہ۔ اور یہ گل یقیناً میں بیان کرن تو پہلے لطف گندا بیٹھا کہ یوسف علیہ السلام دے چہرے دوتے حضور فرمایا ایتنی حسن آئی کہ حضور دے فرمان دے مطابق، اور آپ دا فرمان سورج مشرق کی بجائے مغرب بھی طلوع ہو سکتا ہے، لیکن آپ دے فرمان دے وچ کسی قسم دا کوئی شبہ بھی پیدا نہیں ہو سکتا۔ تو فرمایا کہ یوسف علیہ السلام دا حسن کہ اس دے ہوتے نگاہ کوئی بندہ ٹکا نہیں سکتا، اور فرمایا میدہ حسن ایج ہی ہے کہ جیندی نگاہ پائے منجے تو اس تو نگاہ ہٹا ہوئی گویا حسن یوسف دے نگاہ ٹکتی نہیں اور حسن محمد تو نگاہ ہٹتی۔ ودھا واللیل اذا سجا، محبوب قسم ہے تمہارے چہرے اور کیتنیا چہرہ کہ خصائص الکبریٰ امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ نے لکھا ہے، اور یہ امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ وہ ہستی ہیں، توجہ میں علیہ پاسے امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ وہ ہستی ہیں کہ انہاں دی تفسیر جلالین تقریباً تمام تر مکاتب فکر دے مدارس دے وچ پڑھائی ویندی ہے تفسیر جلالین، اور ایک دور دے وچ ایک فتنہ کڑا کیا کہ حضور دے والدین دے ایمان دے حوالے نال لوگاں اعتراض قائم کی۔ اس وقت امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ نے حضور دے والدین دے ایمان دے اتے 72 دلیلاں پیش فرمائیاں۔ سبحان اللہ۔ ہر کہنوں اپنے والدین پیارے ہونے تے حضور نو ساتھوں بھی زیادہ پیارے ہیں، تو اس وجہ تو اللہ تعالیٰ دے محبوب نے اے امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ دا عمل دے امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ نو بغیر حجاب تو 72 بار اپنا دیدار عطا۔ اے امام جلال الدین سیوطی خصائص الکبریٰ دے وچ ودھا واللیل اذا سجا اس دے ضمن کہ آپ دا چہرہ کتنا خوبصورت، اس چہرے کی رب نے قسم کیویں چاہیے کہ صحابہ کرام حضور دے نال تشریف گن کے ویندے پہن، حضور بھی موجود ہیں، تے پانی ختم ہو گیا خصائص الکبریٰ، تو صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ پانی ختم ہو گیا تے مہربانی فرما کے سانوں پانی عطا فرماؤ۔ حالانکہ اس جاتے کوئی کھو نہیں، کوئی چشمہ نہیں، کوئی نلکا نہیں، کوئی نہر نہیں، لیکن صحابہ نو پتہ آئی کہ حضور کو منگنا شرک نہیں ہوتا۔ پتے بھئی تے نلکا کون نہیں، کھو نہیں، اتھے کوئی اس جاتے کو پرانا بور نہیں لگا کھڑا، فرمایا عرض کی تھی یا رسول اللہ پانی عطا فرما، لیکن جان دیں کہ حضور کو منگ دیں تے شرک نہیں، خدا عطا ہی حسین کرے نہ جس دوتے مصطفیٰ دی نظر ہو۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ تا بہرحال حضور نے فرمایا کہ مقداد کیڑی جات علی شیر خدا کیڑی جات حاضر تھی گئے، حضور نے فرمایا او سامنے جڑا پہاڑ دے دے پہ ہو اس دے بچو ایک حبشی غلام ہے، خصائص الکبریٰ امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ وہ سامنے جڑا پہاڑ دے دے پہ ہو اس دے بچو ایک حبشی غلام ہے پیو سی تے وہ کافر ہے، تے پانی دا وہ مشکیزہ چاہیے تو اسی اس نو میرے کول سر گیا، تو ہن حضرت علی شیر خدا یہ مسئلہ بھی یاد رکھنا ہے کہ حضرت علی شیر خدا اور حضرت مقداد جب حضور نے فرمایا کہ پہاڑ دے پچھو لگے ونجو تے ایک حبشی غلام پانی دا مشکیزہ چاہیے تو اسی تے اسے کول گھنا وائے، تو انہاں یہ نہیں آکھا جی تو انتا دیوار دے پچھو دا پتہ کونی تے تھا پہاڑ دی گل پہ کرے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ تو انہوں تا دیوار دے پچھو دا پتہ کونی تے پہاڑ دی گل پہ کریں دیو، حاضر و ناظر و نور و بشر و غیب کو چھوڑ، ارے شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے، اور کیوں نہ پلڑا تیرے اعمال کا بھاری ہو نصیب، اب تو میزان پہ سرکار
یا رسول اللہ تو انت پہاڑ دے پچھوں دا نہیں دیوار دے پچھوں دا نہیں پتا تے پہاڑ دیاں گلاں چل پے چلے تے پہاڑ دے پچھوں گئے تے بالکل انجیری حبشی غلام ودائی مشکیزہ چاہ حضرت علی شیر خدا نے فرمایا کہ آدن حضور سے دیندے پہ اس نے آکھا جی میرا 8 دیاں دا سفر ہے تے میرا جڑا مالک ہے بڑا سخت ہے میں نہیں آ سکتا آپ نے فرمایا کہ تن حضور سے دیندے پہ تو لگا اس نے دوبارہ نہ کی حضرت علی نے تیجی بار سکتا اس نے جلے نہ کی تھی تو آپ نے فرمایا چپ کر کے لگا تین پتہ نہیں میں علی شیر خدا ہاں جڑا ایک ہاتھ نال خیبر جا کے مرا سبحان اللہ واجب کیا بات کیا بات تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا پیغام دیتا اور اس نال گن کے آ گئے ہن حبشی آتے کہ میں نے ڈٹھا حضور سبحان اور جو اللہ ہی میں ڈٹھا بدو آ جیڑی جات میں گل شروع کی میں حضور نو ڈٹھا کہ حضور میں نو بہت سونے لگے سبحان اللہ اور کچھ بندے انجری تو نے بھئی دور تو سونے معلوم تھیندے ہیں لیکن قریب ونجو تو انہاں دے نین نقش کچھ معلوم نہیں تھیندے جی میں دور تو سونے لگے وہ اب یہ آتا ہے کہ میں ڈٹھا حضور میں سونے لگے لیکن جلے میں قریب کیا تھا حضور اس تو بھی زیادہ سونے سبحان اللہ سبحان دور تو کیڑے سونے لگتے ہیں جو قریب گیا تو اس تو بھی زیادہ سونے سبحان اللہ جلے کول گیا حضور نے فرمایا مشکیزہ تلے رہا حضور نے اپنا ہاتھ مبارک پانی دے وچ رکھا سبحان اللہ اور فرمایا کہ سیابت نو جتنا پانی لوڑ ہے اس دے وچوں بھر کے حبشی بڑا پریشان تھیا کوئی اس قسم دا حبشی آئی اس ٹائم جڑا آتا ہے کہ حضور ہاتھ لے سن تو پانی گھٹ میں سی تو بہرحال حضور نے ہاتھ مبارک لایا پریشان تھیا ورتے حیرت کے اندر مبتلا تھیا گوشت بدندہ ہویا کہ حضور نے ہاتھ لائے صحابہ پانی بھرے سے پانی ختم تھی ویسی بہرحال صحابہ نے پانی بھرے ہانڈی روٹی یہاں تک کہ اپنے پیاسے جانوروں نے بھی پانی پلائے سارے صحابہ نے بھی پانی پیتے ہن حضور نے جے اس کو اپنا مشکیزہ دتا اور ایک گل بھی یقین کرو بیان کرن تو پہلے میں لوگ گننا بیٹھا جے حضور نے اس نو مشکیزہ دتا وہ حبشی آدھے کہ میں فرق نہ کر سکا کہ مشکیزے دے وچ پہلے پانی زیادہ یا ہن پانی زیادہ سبحان اللہ کیا بات کیا بات تے جے حضور نے اس نو مشکیزہ دتا تے پہلے وہ آندا نہیں تے ہن ویندا سبحان اللہ پہلے حضرت علی ترائے واری سے دین آندا نہیں ہن بھیجیندن ویندا نہیں تو وہ دے کہ ہن یا رسول اللہ اتنے تک تو چھوڑ کے نہ ویسا جے تک کلمہ پڑھا کے اپنا غلام سبحان اللہ سبحان خصائص الکبریٰ ودوہا محبوب یہ تک کلمہ نہ پڑھے سو حسن دیکھ کے کلمہ پڑھتا سبحان اللہ اور کلمہ پڑھ کے تو حضور نے فرمایا اگر کلمہ پڑھی کے دیں تو وہ تیرا رنگ کیڑا سیاہ سارا منڈے منے اپنا چہرہ میرے قریب کیا سبحان اللہ یہ علی حضور دے ہاتھ دی برکت اتھے پانی سارن پلائے حضور نے اپنا دست مبارک اس حبشی دے چہرے دوتے پھیرا اور جے چہرے دوتے پھیرا امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ فرماندن کہ او حبشی جڑا رنگ دا سیاہ ہے ہن انج لگدے جویں 14ویں تے چند روشن سبحان اللہ سبحان اللہ ہن 14ویں تے چند نال چہرہ چمکدا ودے او حبشی جڑا ہن خوبصورت بن گیا وہ اپنی سواری گن کے پانی گن کے تے چلدا چلدا جے لگیا تے اس نو اپنے مالک نے ڈٹھا تے وہ حیران تھی کہ اسا کہ لگتا ہے کہ میرے غلام نو کے مار چھوڑے تو اس دی جات کو بھی بندہ آندا پیا اللہ تو اس نے آکھا بھائی تیر تلوار نیزے مارن دی لوڑ نہیں میں وہ تھوڑا غلام ہی ہاں یہ تیرا نام ہے یہ تیری بیوی دا نام ہے یہ تیرے بچوں دا نام ہے ہن ایک گل بھی میں ولا آکھا چاہ کے میں عرض کرن تو پہلے لطف گندا بیٹھا بلکہ میں ہوں تے کتنی گفتگو کی جو ایک پاس ہے تے اگلی گل کرے نا کہ ایک پاس سبحان اللہ سبحان اللہ تو وہ آکھے کہ میں تے تینوں بھیجے رنگ دا سیاہ ہے تو ہن تو دسیندا پیا تیری بیوی دا نام ہے بچہ دا نام ہے تے تینوں کی تھی گئی ہے اس کے بیا کچھ نہیں تھیا بس ہکو فرق آئی اگے میں تیرا غلام ہوں تے ہن میں محمد عربی دا غلام سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ودھا واللیل اذا سجى قسم محبوب آپ دے چہرے آپ دے حسن دی قسم سبحان آئے ہے محبوب دا حسن
ایک ایو واسطی بیان نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ بے شک اتنا اللہ تعالیٰ نے آپ کو وسیعت حسن عطا فرمایا۔ اور دید تا دیکھو نا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ دا دیدار تا نہ کر سکے، ایک تجلی دا وہ بھی 1 کروڑواں حصہ دیتا کہ کتب چاہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے چہرے دوتے پردہ رکھ کے چلتے ہیں، تجلی دا ایک کنارہ ایک حصہ ڈٹھا تے حضرت موسیٰ علیہ السلام دا اتنا حسن ود گیا سبحان اللہ تے جنہ معراج علی رات خود وحدہ لا شریک سبحان اللہ کیا بات اور تجلی دیکھن تو بعد موسیٰ علیہ السلام فرمانے 50 میل دے فاصلے دے ہوتے اندھاری رات حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماندے ہیں مسئلہ سمجھو کہ اندھاری رات نو 50 میل دے فاصلے دوتے کالے رنگ دے پتھر دوتے کالے رنگ دی کیڑی ہو گیا تو میں دیکھ سکتا سبحان اللہ جیڑا رب دے نور دی ایک تجلی ڈٹھی ہے وہ تو 50 میل دے فاصلے تو کالے رنگ دے پتھر دوتے کالے رنگ دی کیڑی دیکھ سکتے ہیں تے جنہ خدا نو ڈٹھا ہے انہاں تو دا مدینے والا تو دا سب کوئی نہیں۔ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت شان مصطفیٰ شان مصطفیٰ محبوب کے انداز اتنے نرالے ہیں وہ کریں گے نارسائی تو لگے گی پار کشتی ہے نصیر ورنہ مشکل تیرا پار آیا محبوب کریم اتنے ہیں کتنے کریم ایک بڑی حضور کی بارگاہ چاہیے علماء اوکھیاں اوکھیاں گلہ دسین میں ایک سوکھی گالی رسائیں ایک بڑی حضور کی بارگاہ چاہیے کتنے کریم آکے عرض کرنے لگی یا رسول اللہ میرے واسطے دعا منگو کہ اللہ میں جنت عطا فرماوے حضور نے فرمایا تو نہیں کوئی بلڈی بھی جنت کو نہ ویسے وہ رومن لگی حضور نے فرمایا رو نہیں اللہ تعالیٰ بلڈیاں نو جوان کر کے جنت عطا فرماوے اتنے کریم آیا انہاں دے کیڑی ادا ہے جس تو بندہ کنڈ کر سکتا اخلاق ہے اتنا اخلاق ہے ایک کافر آیا مکے تو مدینے دے وچ کا کام دے سلسلے دے وچ وہ کام جے اس اپنا ختم کر کے دا کام ختم کرن تو بعد اس کہ رات رامنی ہے کافراں کے تے نبی کوئی نہیں رہندا ایک کو دروازہ ہے جڑا کافراں نو اپنے رات یہ حدیث مبارک ہے واقعہ نہیں حضور دی بارگاہ کیا یا رسول اللہ رات رامنی تے ہاں ہی کافر فرمایا رہے میں پردے دا حکم والے کون ہے حضور نے فرمایا گھر رہے میں اس نے آکھا بھوک بھی لگی ہوئی حضور نے 7 واری دودھ ڈو کے اس نے عطا فرمایا پوری رات گزر گئی سارے پڑھے لکھے بیٹھے ہو کہ جیڑا بندہ رجو ہوندے او سم ویندے بھوکے بندے نیندر نہیں آتے اس نے 7 وار دودھ پیتا وہ رجو ہویا پوری رات جاگدا رہی ہے حضور بھوکیا نہ پوری رات آرام فرمائی جلے سویرے تھے حضور نے کوئی تبلیغ نہیں کی تھی کوئی قرآن واز و نصیحت کوئی وسیطہ نصیحتہ نہیں کی تھی لیکن سویرے تھے حضور نے فرمایا تھے رات آ گئی رات پوری تھی گئی عنوان اس نے آکھا سونا ہون نہ ہمیں سونا ہون نہ ہمیں ہون اتنے تک نہ ویسا جے تک کلمہ پڑھا کے اپنا غلام محبوب نے انداز اور محبت کا انداز ہی نہیں رکھا ہوئی ہے نا جس طریقے اعلیٰ حضرت نے محبت دوتے انتہا کر دیتی اقبال نے ایک شعر اقبال نے آکھا خاک یسرف ازد و عالم خوش ترست خاک یسرف ازد و عالم خوش ترست فرمایا میں عالم تخیلات کے اندر بہ کے میں علی پاس توجہ کرے خاک یسرف ازد و عالم خوش ترست فرمایا میں زمین دوتے بہ کے شعراء حضرات دا تخیل ہوندے ہر کہندا اپنا انداز ہوندے ہر کہندا اپنا طرق تے طریقہ ہوندے فرمایا میں زمین دوتے بہ کے مشاہدہ کیتا اقبال فرماتے ہیں میں نے زمین پر بیٹھ کر دونوں جہانوں کا نظارہ کیا لیکن اقبال اس نتیجے پر پہنچا ہے کہ 2 جہان مل کر بھی مدینے کی مٹی کا مقابلہ نہیں کر سکتے یہ اقبال کا اپنا انداز تھا لیکن اعلیٰ حضرت آپ مدینے دی گلی دے وچوں گزرے آپ دے پیر دے وچ کنڈا لگ یقیناً کتنی اردو دا سارا نہ دیو سی جڑا میں شعر پڑھنے لگا ادب کے محبوب کنڈا آپ دے پیر وچ لگا تے آپ نے کنڈا پیر وچوں کاٹ کے اپنے ہاتھ دے اوتے رکھا اور کنڈے نال مخاطب تھی کہ فرماون پہ اے خارے صحرائے مدینہ
اے خارے صحرائے مدینہ پاؤں سے کیا کام تجھے، آ میری جہاں دل میں ہے رستہ تیرا۔ سبحان اللہ وہ حضور دے شہر دا کنڈا پیرچ کدے لگدا ودے ایسا تے تیری جہاں بھی اپنے دل دے وچ سبحان اللہ آیا۔ محبت انداز کے ایک شاعر نے شعر لکھا کہ کب ہیں درخت گنبد شاہ والا کے سامنے، مجنو کھڑے ہوں جیسے خیمہ لیلا کے سامنے۔ ایک شاعر نے یہ شعر لکھا، بڑا لوگاں نے اس کو سراہا، حضور دا ادب کیڑی ہے، بڑا لوگاں نے اس کو سراہا کہ یار نے بڑا کمال دا تخیل پیش کیتا ہے کہ کب ہیں درخت گنبد شاہ والا کے سامنے، مجنو کھڑے ہوں جیسے خیمہ لیلا کے سامنے۔ جلے اعلیٰ حضرت کو پتہ لگا، آپ نے فرمایا تے حضور تے روزے دی بے ادبی کی تھی، بھلا تے حضور تے روزے نو لیلا دے خیمے نال تشبیہ دیتی ہے۔ فرمایا پہلا مصرع ٹھیک ہے، دوجا تبدیل کر۔ تے شعر لکھا ہے کب ہیں درخت گنبد شاہ والا کے سامنے، مجنو کھڑے ہوں جیسے خیمہ لیلا کے سامنے، پہلا مصرع ٹھیک ہے، دوجا تبدیل کر۔ اس نے عرض کی تھی سونا تسے ٹھیک کر لو، آپ نے فرمایا انج لکھ کب ہے درخت گنبد شاہ والا کے سامنے، قدسی کھڑے ہو جیسے عرش مولا کے سامنے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ فرمایا تو لیلا دے خیمے نال حضور دے روزے نو، وہ اتنے کروڑا لیلا ہوئیں تا مصطفیٰ دی نہ لین دے تو قربان۔ والضحیٰ واللیل اذا سجى، قسم ہے محبوب آپ دے چہرے، قسم ہے محبوب آپ نے زلفاں دی۔ سبحان اللہ کیونکہ زیادہ تھی ونجے تو دین نہ ہوئے دی۔ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کیا اللہ تعالیٰ نے مقام اور مراتب عطا فرمائے، افتخار سے بیان کریں دے بین کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ حیات ہیں، اس دے وچ کوئی شک نہیں، لا شک فی الکلام، اس کلام وچ کوئی شک نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ دا حسن موجود ہے تو اس حسن اس دور دے وچ موجود ہون بھی یقیناً آپ کی حیات طیبہ دے دلیل ہے۔ جس طریقے کے نور الازا اس دے حاشیے دوتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تساں جو کہ آکھیا بھی اگلی گل کرنی ہے تو تساں یہ مسئلہ سمجھنی آپ پہ تاکہ پتہ لگے کتنے تساں متوجہ بیٹھے، ٹھیک ہے کہ جناب والا ایک بندہ چونکہ معترض ہونے اعتراض کریں دیں کہ جی حضور تا معاذ اللہ دنیا تو رحلت فرما گئے تا فوت تھی گئے معاذ اللہ مر گئے تا مولانا اعزاز علی طلبان سبق بیٹھے پڑھیں گے، نور الازاد حاشیے دوسرے گا لکھی ہوئی جو درسی کتب وچ پڑھائی ہوئی ہے۔ تا نور الازاد حاشیے دے مولانا اعزاز علی فرمانن کے میں طلبان سبق بیٹھا پڑھیں گا اور دوران سبق میں نے طلباء نو جلے سبق مکمل کرا کے تا پڑھا کے دا تے ایک طالب علم پوچھا کہ استاد صاحب اے دسو کیا حضور اپنی مزار دے وچ زندہ ہیں یا فوت تھی گئے؟ اور اے مولانا اعزاز علی صاحب سادی تا الحمدللہ کدا کہ مسلک دوتے کدا کوئی ہٹ بازی لکھی تھی نہیں، انہاں دا جڑا تعلق ہے وہ بے مذہب دے نال جنہاں دے وچ حضور نو زندہ تسلیم نہیں کیتا میں قدوری شریف انہاں دی کتاب جیڑی ہے وہ درس جڑے نصاب اس وچ پڑھائی ویندی۔ انہاں دے کول پوچھا طالب علم نے کہ استاد صاحب اے دسو حضور کیا اپنی مزار تے وچ زندہ ہیں یا فوت تھی گئے؟ میں کہ مسئلہ تساں یہ آپ سمجھنا ہے ادھا میں عرض کرنے سے ادھا ماشاءاللہ دونوں آکھے جی بالکل جس طریقے حضور دنیا تو تے زندہ اسی طریقے حضور اپنی مزار تے وچ زندہ ہیں۔ سبحان اللہ اس ہے کہ جی اے تو تھوڑا تھی دعویٰ، ہر دعوے دی دلیل چاہیے ہوندی، کوئی جی مثال لیو کہ سانو مسئلہ سمجھ آ ونجے، کیونکہ تساں آدھے ہو کہ حضور جی میں دنیا تے زندہ انج مزار دا دروازہ کھلا آپ کو دفن کر دیتا گیا تے آپ جڑے مزار دے وچ زندہ ہیں۔ آپ درخت دے تلے سبق بیٹھے پڑھیں گے، آپ نے فرمایا کہ دیوا گندا، وہ دیوا گندا آیا، آپ نے تیلی دے نال دیوے نو روشن کر دیتا، دیوا بلن لگ گیا، فرمایا ہن اس دیوے نو چا کے کمرے دے وچ رکھ دو، کمرے دے وچ دیوا رکھ دیتا، فرمایا دروازہ بند کر دے، اس نے دروازہ بند کیتا، فرمایا ہن دسا دیوا بند کیے کہ دروازہ بند کیے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ
دیوا بند کیا کہ دروازہ، چراغ بند ہوا کہ دروازہ. شاگرد کہنے لگا استاذی گرامی چراغ باہر بھی روشن تھا، چراغ اندر بھی روشن ہے. تو کہنے لگے مولانا اعزاز علی بیٹا سمجھ لو، پہلے نبوت اور رسالت کی شمع دنیا پر چمک رہی تھی، آج نبوت اور رسالت کی شمع گنبد خضرا میں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدر. سبحان اللہ. محبوب کی شان کے ایک صحابی حضور دی بارگاہ چایا سبحان اللہ. تو اس نے سونے دی انگوٹھی پائی ہوئی آئی، اس نے سونے دی انگوٹھی پائی ہوئی آئی کہ حضور نے اس دے کول چہرہ پھیر گیا. وہ دوجے پاسوں آیا تے حضور نے چہرہ پھیر گیا، بے پاسوں آیا تے حضور نے چہرہ پھیر گیا. سبحان اللہ. تو اس نے عرض کی دی یا رسول اللہ کیڑی وجہ ہے، میں نہیں پتا تساں کیوں میرے کو ناراض ہو. تو صحابہ نے دسا کہ تو چونکہ سونے دی انگوٹھی پائی ہوئی ہے اور سونے دی انگوٹھی مرد واسطے حرام ہے، تو چونکہ سونے دی انگوٹھی پائی ہوئی ہے تو اس وجہ تو حضور نے تیرے کو چہرہ پھیر کے دے. اس نے اپنی انگوٹھی لہا کے تے بھگا دی. صحابہ بہ گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں تے او بدو حال چہرے دے دے رہے. یہ تو گل شروع ہے. محبوب دے چہرے دیتے یہاں تک کہ محفل برخاست تھی گئی. حضور گھر تشریف کن گئے، صحابہ بھی ونجن لگے. کہ صحابہ یہ گھر ونجن لگے تو اے صحابی جس نے اپنی انگوٹھی بھگائے اے بھی گھر ونجن لگا. صحابہ کو یار تیرے واسطے حرام ہے، تیری بیوی واسطے، بچوں واسطے، بچیاں جڑیاں انہاں واسطے تو حرام نہیں چاہیے ونج. اس ہے کہ جیڑی شے میں ایک باری محبوب دے سامنے بھگا چھوڑیے قیامت آ سکے اس شے سبحان اللہ. اور قیامت آ سکتی میں اس شے نو نہیں چاہ سکتا. اور آخری گل ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف گن کے ویندے پن حضور نے فرمایا اے سامنے والا گھر کہندے یا بندا بھی ہے. صحابہ نے دسا کہ فلاں صحابی دے. یہ گل بڑی حساس ہے، اگر میں والے پاسے توجہ کرے تو اس جال کے بیٹھے ہیں خاص طور پہ اگر تم تھک گئے ہو تو میں تساں اے حصہ جڑا تہاڈی مرضی تے میں سبحان اللہ. سبحان اللہ. ٹھیک ہے نا. میں تا اکثر ایک جا آتا کہ مانگی اقبال آقائی مانگی ہوئی جنت سے دوزخ کا عذاب اچھا. یہ منگا ہوا ٹائم میں نہیں چاہیے تھا، میں تو تمہاری وجہ سے بیان کیا. سبحان اللہ. ٹھیک ہے نا. دوبارہ متوجہ تھی کہ سن سو ہاں. دوبارہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جڑے او تشریف گن کے ویندے پین، آپ نے ایک مکان ڈٹھا تے حضور نے پوچھا یہ کہنا گھر ہے؟ صحابہ نے دسا یا رسول اللہ فلاں صحابی دا گھر ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف گن گئے تے صحابہ اس صحابی دسا کہ یار تیرے گھر تے متعلق حضور نے پوچھا ہے تے پوچھن تو بعد کوئی حضور دے چہرے دے اوتے جڑے اظہار ہن جڑے انداز آئی حضور نے لگتے تیرے گھر نو پسند نہیں کیتا بندے ہوئے. حضور کچھ عرصے بعد دوبارہ اسے جاتے ڈٹھا تے وہ گھر تلے ڈٹھا. حضور نے فرمایا اس صحابی میرے کول سکھو. یہ گل اگر کہ ہو سکتے تو سمجھ نہ آوے لیکن اگر آ گئی تو پوری تقریر دا مسئلہ حل تھی. سبحان اللہ. اونے گھر ڈھا چھوڑا. حضور نے فرمایا اس صحابی نے سکھو. ہن صحابی آیا، حضور نے فرمایا گھر کیوں ڈھا چھوڑے؟ اس عرض کی یا رسول اللہ میں سونا ہائی تھانوں پسند نہیں آیا. سبحان اللہ. یا رسول اللہ میں نے سننا تھا آپ کو پسند نہیں آیا. یا رسول اللہ سونا ہائی تساں آکھے ہی نہیں، میں سونا ہائی تھانوں پسند نہیں آیا. ہن تساں تے میں دیکھوں وہ کیڑی شے ہے ساڈے تے تواڈے وچ جڑی حضور نوں پسند ہے. ایک دوست میں آکھن لگے سکول دے وچ پڑھا ہوئے، سکول دا استاد ہی ہے، گورنمنٹ ٹیچر ہے. اسے کہ جی مولویاں مسئلے تے آپس دے وچ پائے ہوئے ہیں، انہاں چاہیے ہے کہ ایک پہ دے پیچھے نماز پڑھنیاں شروع کر دیں. میں کہ ہن تے جڑے حالات ہیں ہن تے ایک مذہب والی آپس وچ ایک پہ دے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، بنا والے دے پیچھے کتوں پڑھے. تے ایہیاں چیزاں ہیں تو تساں تے میں دیکھوں انہاں دی اصلاح دی بجائے میں اکثر ایک گل کریندا رہنا، ہمیشہ اس نو میں تکیہ کلام بنایا ہے کہ اساں انہاں دی اصلاح دی بجائے اپنی اصلاح کرو. جڑا میں ٹھیک تھی گیا تو معاشرے دے وچ ایک بندہ تے غلط ٹھیک تھی گیا. ٹھیک ہے. تو بہرحال نہ کشتی کی بات ہے نہ کنارے کی بات ہے، لب پہ ہمارے ان کے سہارے کی بات ہے. ہم جیسے گناہگاروں کی بخشش بروز حشر آقا کے ایک ادنا اشارے کی بات ہے. اور شاکر
شجاع آبادی دے شیر طلباء واسطے خاص طور تے ہوتے کہ ساڈا باج خدا دے دنیا تے ساڈا ڈھول سہارا تو شاکر شجاع آبادی بھی آدھے یا اللہ تیری توحید تے اساں اقراری ہیں توحید تے میں گل نہ کرنا کیونکہ کل انشاءاللہ میں اس موضوع تے بہت جیڑی گفتگو کرنا چاہنا کل دستار دے موقع تے تائیں اسے میں اس ٹاپک تے کوئی گل نہ کرنا چاہتا کیونکہ وہ جو تے ایک مہینے دی محنت ہے میری تو بہرحال شاکر شجاع آبادی آدھے یا اللہ مندے ہیں تو وحدہ لا شریک ہے لیکن یہ بھی مندے ہیں ساڈا باج خدا دے دنیا تے ساڈا ڈھول سہارا تو تیرے باج نہ کیا کچھ دیکھے ساری اک دا تارا تو ہے میں طالب تو مطلوبہ کا ساری موج کنارہ تو ہے سانو شاکر جان پیاری ہے پر جان تو پیارا سبحان اللہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سانو عمل دی